بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد صلاة المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصوم بعد صيام شهر رمضان صوم الشهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محرم کا مہینہ شروع ہو گیا. محرم یہ قمری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ قمری مطلب وہ سال جو چاند سے بلانگ کرتا ہے. 2 طرح کے سال رائج ہیں، ایک سورج سے متعلق ہے اور ایک چاند سے متعلق ہے. اسلامی سسٹم، اسلامی نظام الاوقات، یہ سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر؟ قمری کیلنڈر پر. اس لیے اس کو اسلامی کیلنڈر بھی کہہ دیا جاتا ہے، اسلامی سال بھی کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ اصل نام اس کا ہے قمری سال، چاند سے متعلق. پہلا مہینہ ہے یہ اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی سال کا، قمری سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی سال کا آغاز ہوا ہے. مبارکباد دینے سے متعلق اس طرح کا کوئی رواج نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں کوئی رواج نہیں ہے. البتہ دعا منقول ہے، چاند جب دیکھیں تب دعا منقول ہے، سال کا آغاز ہو تب بھی دعا منقول ہے. مفہوم دونوں دعاؤں کا ایک ہی ہے. مثلا چاند دیکھیں تو کیا کہیں؟ چاہے محرم کا ہو، چاہے سفر کا ہو، اور چاہے ذی-قعدہ اور ذی-الحجہ کا ہو. اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان، اے اللہ ایمان اور برکت کے ساتھ اس کو ہمارے اوپر طلوع فرمائیے. والسلامتی والاسلام، اور سلامتی کا ذریعہ بنائیے اور اسلام کو ہمارے دلوں میں جاگوزی رکھیے، باقی رکھیے، اس کو عام فرما دیجئے. والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، اور اس چاند کے ذریعے سے جو وقت آئے گا اس وقت میں ہم کو ایسے اعمال کی توفیق عنایت فرمائیے جس سے آپ راضی ہوں اور آپ پسند کرتے ہوں ان اعمال کو. بتائیے اتنی جامع دعا ہے، کہہ لی جانا چاہیے. اسی طرح کی دعا سال کے آغاز میں بھی پڑھنا منقول ہے بعض روایات میں. تو ہمارا تو تعامل یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا ہے. ہم کبھی آپے سے باہر نہیں ہوتے. عید اور بقرعید اتنا بڑا تہوار ہے، اس کے باوجود ہم کبھی آپا نہیں کھوتے ہیں. تو یہاں ہم آپا کیسے کھو دیں گے سال شروع ہونے پر؟ یہ تو ایک وقت ہے جو چلتا رہتا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. چاند چل رہا ہے، سورج چل رہا ہے، ان کی سب کی راہیں متعین کر دی میرے پالنہار نے. اور یہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اور کوئی کسی کو پکڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کا سائیکلون سسٹم بالکل سیٹ کر رکھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ہمیں صرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سی گھٹنا ہو رہی ہے اور اس گھٹنا پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، اور اس کے بعد سارے دروازے بند کر دیتے ہیں. یہی عبدیت ہے، یہی طاعت ہے، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی غلامی کا اصل روپ ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، اس مہینے کی کوئی فضیلت ہے.
ایک تو آغاز ہے. اب دیکھیں نا کہ جنوری میں جب 1 جنوری ہوتی تو پوری رات لوگ ننگئی، فواحش، بے حیائی، بدتمیزی اور ڈی جے پر 12 بجے تک تھرکنا. یہ بھی پچھلے کسی سال میں ہمیں جب رات میں سفر کرنا پڑا تب میں نے دیکھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنی بدتمیزی ہوتی. سال کے آغاز میں پتہ نہیں کیا کر لیں گے وہ سال کے آغاز میں. اگر کچھ کرنا ہی ہے، دیکھیے وہ سال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چلاتے ہیں، یہ سال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی چلتا ہے. بس اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا پورا سسٹم، ٹائمنگ سسٹم ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر؟ اسلامک کیا نام ہے، قمری کیلنڈر کے اوپر. تو اس لیے ہم کو اس سے انسیت بھی ہے اور یہ ہماری ذمہ داری بھی. یعنی چاند کی تاریخوں کا جاننا اور چاند کو دیکھنا یہ فرض علی الکفایہ ہے، اس طرح سے جس طرح جنازہ پڑھنا. سب لوگ اگر رخ پھیر لیں گے تو پوری ملت گنہگار ہوگی. تو اس لیے جب 29 تاریخ ہو، 29 اور 30 کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، عبادت سمجھ کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر. دوسری بات، اس مہینے کی کوئی اہمیت، فضیلت، تو اہمیت اور فضیلت جاننے کے لیے صرف اس کا نام پہچان لینا کافی ہے. محرم کے معنی رسپیکٹفل، بات سمجھ رہے ہیں، سمانت، بہت قابل احترام. تو ظاہر ہے جب اس کا یہ نام ہے تو اس کے پیچھے کوئی منظرنامہ ضرور ہوگا. محرم یہ ماضی سے ہی قابل احترام چلا آتا ہے. دیکھیے 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک محرم اپنے مہینے کے اعتبار سے اور ایک عاشورہ 10 تاریخ کے اعتبار سے. دونوں کا پریپیکش میں الگ الگ کر رہا ہوں. محرم دیکھیے میں نے بھی ایک روایت پڑھی ہے، اس کے علاوہ جو روایات ہیں اس میں بھی ایک لفظ استعمال ہوا ہے، صوم شہر اللہ، اللہ کے مہینے محرم کا روزہ رکھنا. میں نے بھی ایک روایت پڑھی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تہجد کی، صلاۃ اللیل. اور فرض روزے رمضان المبارک کے چھوڑ دیں تو اس کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ اس کے لیے لفظ استعمال کیا، صوم شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے رکھنا. تو نبی نے نسبت کر دی ہے اس مہینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اسپیشلٹی کلیئر ہو گئی، یعنی اس کی خصوصیت سمجھ میں آ گئی، اس کی وشیشتا ہو سکتی کچھ نہ کچھ. اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کر کے پوچھا کہ رمضان کو چھوڑ دیں تو کون سا ایسا مہینہ اور وقت ہے کہ جس میں روزے رکھنا سب سے افضل ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہی ایک سوال حضور کی خدمت میں ایک صاحب نے کیا تھا اور میں اس وقت وہاں موجود تھا. تو حضور نے جواب دیا تھا صوم شہر اللہ المحرم، کہ اللہ کے مہینے محرم میں روزے رکھنا یہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. اب یہ ٹچ ہو رہا ہوگا کچھ نہ کچھ آپ کو کہ شعبان میں نے کہا یا روایت نقل کی کہ حضور نے فرمایا حضور شعبان میں بہت روزے رکھتے تھے، لیکن وہاں یہ بھی میں نے کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے اس شوق میں بھی رکھتے تھے کہ آگے آنے والے مہینے کی مشق ہو جائے، لیکن ہم کو اس مشق سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ بھی بتلایا تھا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میرا نامہ عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. وہاں ایک کوشش تھی، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوشش ہے اس کی لاجک خود حضور نے بتلا دی ہے، لیکن یہاں وقت کے اعتبار سے فضیلت ہے. وہاں وقت کے اعتبار سے فضیلت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ٹائم ہے، ٹائم کے اعتبار سے اس مہینے کو فضیلت ہے. دوسری بات، میں نے ایک آیت بھی تلاوت کی ہے پارہ نمبر 10 کی، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے. اور یہ بات اللہ نے، یہ میتھمیٹک یا یہ میتھڈ اسی دن طے کر دیا تھا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا. یعنی انسان پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے ہزاروں سال پہلے ہی طے کر دیا تھا کہ مہینے 12 ہوں گے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، 12. لوگوں نے سوچا ہوگا یہ بھی جس نے میتھ یا ریاضی ایجاد کی ہے اسی نے یہ بھی طے کر دیا ہوگا. کمپلیکس میں جی رہے ہیں نا، اس لیے. تو یہ قرآن کریم کا میتھڈ ہے، بلکہ
انسانوں کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے یہ طے کر دیا تھا۔ اس میں سے 4 خاص احترام کے مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 خاص ادب کے مہینے ہیں، ان 4 میں سے ایک محرم ہے، قرآن نے بھی طے کر دیا۔ بلکہ اتنا احترام کیا جاتا تھا اس مہینے کا کہ اس میں جنگ اور قتال نہیں ہوتا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام کی ابتدا میں بھی وہ قانون لاگو رہا، اس آیت نے آ کر کے اس کو کنڈیم کیا کہ یہ جب تم پر حملہ آور ہوں تو جواب میں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ لیکن ان کی حرمت ابھی بھی باقی ہے کہ یہ مہینہ اپنے ظرف ہونے کے اعتبار سے قابل احترام ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اعمال کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ اور چاروں جاننا چاہیں جو 2 پیچھے گزر چکے ہیں وہ ہیں، اور ایک رجب ہے، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ، یہ 4 اسپیشل ہیں، خاص ادب اور احترام کے مہینے۔ تو یہ فضیلت ہے محرم کی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت حاصل ہے، روزے رکھنے کے لیے یہ قابل قدر ظرف ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور بہت سارے واقعات اس مہینے میں رونما ہوئے۔ اب رہے گا تو وہی آگے بھی جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، عاشورہ کی فضیلت۔ عاشورہ مینس محرم کی 10 تاریخ، اس کو احادیث کی اصطلاح میں سب میں عاشورہ ہی کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کی فضیلت اس سے الگ ہے، حالانکہ جب اس کی فضیلت بیان ہوگی تو وہ بھی کاہے میں رہے گی تو پیالے میں ہی، محرم میں ہی رہے گی نا، تو محرم کے فضائل بھی وہ ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیلنڈر میں، مطلب واقعات سے لگتا یہ ہے کہ 10 محرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیلنڈر میں اسپیشل ہے، قدرت کے سسٹم میں، قدرت کی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ٹائم ٹیبل کا استعمال کیا ہے اس میں ویری ویری اسپیشل ہے یہ دن۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اسی دن بنایا ہے، یعنی انسانیت کا آغاز۔ ہگا موتا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر سال اس کی برتھ ڈے، ہزاروں روپے اور تماشا، بدتمیزی، بے حیائی، فواحش، کفر اور شرک سب کچھ چلتا ہے۔ یہ انسانیت کی پیدائش کے آغاز کا دن ہے۔ اور انسیڈنٹلی جب کسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو نیچے بھیجا گیا تب بھی ڈیٹ یہی تھی، پھر 300 سال تک مسلسل توبہ اور استغفار کرتے رہے، جب ان کی توبہ قبول ہوئی تب بھی اتفاق سے ڈیٹ یہی تھی۔ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ نوازش کا یہ مہینہ ہے، یا نوازش کی یہ تاریخ ہے، عنایات کی یہ تاریخ ہے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام پیغمبر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیچ کے زمانے کے، حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام، ان کا ہی بت بنایا گیا تھا، ان کا بت بنایا گیا، ان کے 4 بیٹوں کا بت بنایا گیا، جن 5 بتوں کا تذکرہ پارہ نمبر 29 سورہ نوح میں ہے۔ وَقَالُوا لَتَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَتَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ روایات یہ ہیں کہ یہ 5 حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے 4 بیٹے، جن کے بارے میں شیطان اور شیطان کے کارندے کیا کہتے ہیں، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مقابل ان کا دامن مت چھوڑنا، ایک دوسرے سے کہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم اور تحریک کو کنڈیم کرنے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے یہ کہا کرتے تھے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، یہ رفع آسمانی والے پیغمبر ہیں کہ ان کو زمین سے یوں ہی اٹھا لیا گیا۔ جس دن حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھایا تو تاریخ یہی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب پھر اس کے بعد واقعہ ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک طویل مدت تک انسانوں کے بیچ تعلیم و تربیت اور ترغیب دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی سمجھائی، نہیں سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا، اور وہ پانی کا سیلاب کا عذاب تھا۔ مسلسل بارش ہوتی رہی، زمین سے پانی نکلتا رہا، یہاں تک کہ پوری دھرتی جل تھل ہو گئی۔ کوئی ایسا نہیں، چاہے وہ کتنی لمبا ہو،
اور وہ چاہے کتنے تیرنا جانتا وہ بچ نہیں سکتا تھا۔ وہ مکالمہ قرآن نے نقل کیا ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا تو وہ پانی میں ہی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھی یا بنی ارکب معنا، بیٹا میں ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اور ہمارے ساتھ سوار ہونے کی ایک ہی شرط ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کیا آپ مجھے سیلاب سے ڈرا رہے ہیں، آپ مجھے اس طغیانی سے، ان موجوں سے ڈرا رہے ہیں؟ ابھی آگے بہت سارے پہاڑ پڑیں گے، تیرنا تو مجھے آتے ہی، کسی پہاڑ کا سہارا لے کے چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ اس نے عام سیلابوں کی طرح اس کو سیلاب سمجھا، یہ بتلایا اسباب پر تکیہ کرنے والے، کفر ہمیشہ اسباب پر ناز کرتا ہے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیٹا آج جس پر اللہ تعالیٰ رحم کریں گے وہی بچ سکے گا، ورنہ یہ عذاب ہے اور عذاب سے کوئی بچا نہیں کرتا۔ یہ بات چل ہی رہی تھی، باپ اور بیٹے کے بیچ یہ حوار اور یہ گفتگو چل ہی رہی تھی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک بہت تیز موج آئی اور اگلے ہی پل غائب ہو گیا بیٹا۔ آپ سمجھیے جوان بیٹا بات کرتے کرتے حادثے کا شکار ہو جائے، ایک بشر چاہے وہ پیغمبر ہو کیا بیتی ہوگی۔ اور اسی کے بعد وہ کہہ دیا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ ادھر جاؤں گا نہیں تفصیل میں، معاملہ گڑبڑا جائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام مسلسل سیلاب میں اور لوگوں کے ڈوبنے اور سڑنے گلنے کا سلسلہ جاری رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جودی پہاڑ پر اس کشتی کا ٹھہرنا اور سیلاب کے پانی کا اترنا جس دن طے کیا، وہ تاریخ کون سی تھی؟ وہ تاریخ 10 محرم ہے، عنایات کی، دیکھیے گا عنایات کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کس طرح ٹکرائیں، ابھی جلدی میں مضمون تازہ ہوگا ذہن میں، نمرود سے، قوم سے، اپنے باپ سے کس طرح سے ٹکرائیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا کہ ابراہیم کے چہرے پر شکن نہیں ہے، یعنی وہ پلٹا نہیں ہے اپنے قول سے، اس نے کہہ دیا کہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، یہ بت ہیں محض، تو انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعتماد دیکھا، ابراہیم کی وفاداری دیکھی، ان کی ثابت قدمی دیکھی، اور ان کا سنگھرش اور اسٹرگل دیکھا، تو فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اور اس آگ کے بجھنے کا جس دن حکم دیا تھا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم کہہ کر کے، وہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے بھی آگے بڑھیں گے آپ۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے، تفصیل اس وقت ذکر کرنے کی نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کو، بنی اسرائیل کو اس نے شودر بنا رکھا تھا۔ ہندوستانی بہت آسانی سے سمجھ لیں گے، پورے بنی اسرائیل کو فرعون نے، قبطیوں نے شودر بنا رکھا تھا، یعنی وہی نچلے والے کام انہیں کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو یہاں سے نکالو تم۔ اب یہ نکالیں کیسے؟ اس کے چنگل سے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تدبیر بتلائی اور راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے۔ فرعون کو پتہ چل گیا، اس نے پیچھا کیا اور جا کر کے بالکل بحر قلزم کے ساحل پر دونوں بالکل قریب ہو گئے ملنے کے۔ اسی بیچ اللہ نے حکم فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا۔ اللہ نے فرمایا فضرب بعصاک البحر، مارو اس پر، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، 12 راستے ہو گئے اور ہر قبیلے کے لیے راستہ ہو گیا کہ وہ نکل جائے یہاں سے۔ برادری واد وہاں بھی تھا، تو 12 کے نکل گئے سب۔ جیسے ہی نکلے ہیں تو پیچھے سے جب فرعون نے دیکھا کہ راستہ تو بنا ہی ہوا ہے، جب بیچوں بیچ میں سب کے سب پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو جاری ہونے کا حکم دے دیا، سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ یہ ڈیٹ کون سی تھی؟ یہ تاریخ تھی 10 محرم کی۔ یہیں سے پک کیا یہودیوں نے یہاں سے اٹھایا، اس دن وہ روزہ رکھتے تھے۔ اب دیکھیے یہاں پر تھوڑا سا تفصیل ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو مکے کے لوگ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس دن روزہ رکھتے تھے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ مکے کے لوگوں کی عبادت میں شرک کو چھوڑ کر کے مکے کے لوگوں کے بیچ میں جو روایات جاری تھیں، جو رسومات تھیں، وہ عام طور سے ملت ابراہیمی سے متعلق تھی. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نقل ہو کر کے جو چیزیں آئی تھیں، مثلا اس مہینے کی حرمت اور اس کا احترام، یا 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کی روایت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کی اس آگ سے نجات پانے اور انہیں خلیل بنائے جانے کے اپلکش میں تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے ان کی اس طرح کی روایات میں جو عقائد سے ٹکرا نہ رہی ہوں ان کو جاری رہنے دیتے تھے. بات سمجھ گئے آپ؟ تو وہاں بھی روزہ رکھنے کا رواج تھا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں بھی یہودی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے. حالانکہ دونوں کی قومیت بدلی ہے اور دونوں کا پریپیکش بدلا ہے، دونوں کا نبی اور تہذیب بدلی ہے، لیکن یہاں آ کر کے دیکھا کہ یہاں کے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. تو جا کر کے پوچھا کسی صحابی نے یہودیوں سے کہ اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہم اس اپلکش میں رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی استبداد اور جارحیت اور اس کے ظلم سے اللہ نے اسی دن نجات عطا کی تھی، اس لیے اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا تھا نحن احق بموسیٰ منہم، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع و تقلید اور ان کا احترام ان سے زیادہ ہم کرتے ہیں، ہم مستحق ہیں اس کے. پھر صحابہ نے کہا کہ یہ لوگ 10 تاریخ کو رکھتے ہیں اور آپ نے ہمیں اس سے پہلے کہہ رکھا ہے کہ ہم دیگر قوموں کی مشابہت اختیار نہ کریں. تو حضور نے فرمایا کہ لئن بقیت لأصومن التاسع، کہ اگر میں اگلے سال بھی باقی رہا تو انشاءاللہ 10 تاریخ کے ساتھ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مخالفت ہو جائے گی کہ وہ 1 رکھتے ہیں اور ہم 2 رکھیں گے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اسی دن کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی اسی دن ملی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے، اسی دن وہ قمیص ان تک پہنچی تھی اور ان کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا تخت ہاتھ آیا تھا. تو انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں بڑا دخل رہا اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش اور عطایا کے لیے اس تاریخ کا بہت استعمال ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، نوٹ کر لیجئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی 10 محرم کو ہوئی ہے. اور یہ بتلا دوں سب سے لانگ ٹرم چلی ہے یہی شادی. 25 سال تک حضور کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رہی ہیں، اور یہ خصوصیت ہے ان کی کہ جب تک وہ زندہ تھی کسی دوسری بیوی سے حضور نے شادی نہیں کی ہے. یہ وہ خاتون ہیں، یہ وہ بابرکت نکاح ہے کہ سارا زمانہ تو ایمان لایا تھا محمد الرسول اللہ پر. محمد الرسول اللہ 40 سال کی عمر میں ہوئے ہیں، اس سے پہلے محمد ابن عبداللہ تھے. لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے پیشانی کا نبوت کا نور پڑھ لیا تھا، اور نبوت ملنے سے 15 سال پہلے ہی حضور کے سامنے اپنا سب کچھ ہار دیا تھا. 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے، 40 سال میں پیغمبری ملی ہے، تو 15 سال پہلے ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سب کچھ تیاگ دیا، نیوچھاور کر دیا حضور کے قدموں میں. تو یہ اتنا بابرکت نکاح جو محرم میں ہوا، اس وقت پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ محرم میں شادیاں نہیں ہو سکتی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ مضمون آگے چلا جائے اس لیے کہ وقت ہو گیا ہے. تو آپ اب تک یہاں تک اندازہ لگا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تک، یا حضور کے بیہیویئر کو دیکھ کر کے، حضور کا جو ٹریٹمنٹ ہے، یا حضور کا 10 محرم کے ساتھ جو رویہ ہے، اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ، عطا و بخشش اور عنایات و نوازشات کو دیکھ کر، یا نجات اور خلاصی کو دیکھ کر کے آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ 10 محرم عنایات کا، عظمت کا، احترام کا دن ہے، یا پریشان ہونے کا اور منحوس دن ہے؟ تاریخ کے اس پریپیکش میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں تک جو کچھ طے ہو جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک اور آپ کی نبوت تک جو کچھ طے ہو جائے گا وہی شریعت ہے، وہی شریعت ہے. اس کے بعد کسی پر شریعت نہیں اترتی. کسی کو یہ طے کرنے کا دخل، کسی کو یہ طے کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ فلاں دن فضیلت والا ہے اور فلاں دن غیر افضل ہے. رمضان المبارک کو ہم افضل کہتے ہیں، نبی نے کہا ہے
10 محرم کو عاشورے کے فضائل نبی نے بیان کیے ہیں، اس لیے ہم بات کرتے ہیں۔ محرم الحرام کی فضیلت قرآن نے بیان کی ہے، نبی نے بیان کی، اس لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم اپنے پیٹ سے کسی دن کو، کسی تاریخ کو افضل قرار نہیں دے سکتے کہ ہم جس دن پیدا ہوئے صاحب وہ دن افضل ہو گیا، ہمارا کوئی فوت ہو گیا تو وہ دن ہمارے لیے نحوست کا ہو گیا۔ یہ لفظ کوئی بولے بھی نہ، یہ الفاظ کوئی بولے بھی نہ، اس لیے کہ موت اور زندگی یہ اس کائنات کے سائیکلون کا حصہ ہے۔ یہاں جو کچھ چل رہا ہے یہ اس کے فطری ضابطے میں شامل۔ تو یہاں تک جو کچھ آپ نے سنا، اس بنیاد پر آپ اس دن کو قابل احترام، قابل عظمت، عطا اور بخشش کا دن سمجھیے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد، میں برکت والا کہہ رہا ہوں، عظمت والا اور احترام والا، تو اس لیے کہ اللہ نے اپنی بخشش، اپنی عنایت، اپنی نوازش، اپنے نظر کرم اور اپنے انبیاء کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اس دن کا، اس ٹائم کا استعمال کیا۔ جہاں تک برکت کا تعلق ہے، ایک روایت مشکات کی ہے، حضور نے فرمایا من وسع علی عیالہ وسع اللہ سائر سنتہ، کہ اس 10 محرم کو جو آدمی اپنی اولاد پر ہاتھ کھول دے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس پر اپنے خزانے کھول دیں گے۔ وسع توسیعا کے معنی کسی چیز کو کشادہ کر دینا، یعنی جس طرح کا کھانا پینا چلتا ہے، جس طرح کا خرچ آپ چلا رہے تھے، اگر اس دن میں آپ اس میں تھوڑی کشادگی کر دیجیے۔ مثلا بچوں سے پوچھ لیا بیٹا کیا کھانا ہے، کیا کھانا ہے، یا بچوں سے پوچھ لیا مثلا چپل یا کپڑے وغیرہ کی ضرورت ہے، اگر پچھلے دنوں 1 ہفتہ پہلے دلانا ہو تو اس کو ڈیلے کر کے لے آئیے، یہاں تک 10 تک لے آئیے، 10 کو ایسا کام کیجیے، 10 کو دلائیے، اس لیے کہ یہ اس روایت کے ذیل میں آ جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں پر کشادگی کی، کشادہ دستی کے ساتھ ان پر خرچ کیا اور دل کھول کر کے خرچ کیا۔ یہ الفاظ کا ترجمہ ہے، دل کھول دینا، ہاتھ کھول دینا، کشادہ دست ہو جانا اپنی اولاد پر، اپنے عیال پر، عیال کی بات، اپنے عیال پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال وسعت کے ساتھ رزق عنایت کریں گے۔ وسع اللہ سائر سنتہ۔ آپ بتائیے جب اس دن سب چیزوں کی ضرورت ہے تو پھر یہ بند کاہے گا، مارکیٹ بند کاہے گا؟ سوال ختم ہو جاتا ہے آپ کا سوال خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جب بچوں کی ضروریات، ان کے انعامات، ان کی خواہشات کے مطابق ہمیں سامان مارکیٹ سے ہی دلوانا ہے، اور اچھا کھلانے کے لیے مرغا اور بکرا ہم کو مارکیٹ سے چاہیے تو بند کیسا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک جو کچھ سمجھا ہے آپ نے، یہ روایات کے مندرجات ہیں، آن ریکارڈ ہوں، ایسا نہیں ہے کہ کسی وجہ سے آپ کو بات سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ علم ہے جو آپ تک پہنچ رہا ہے، عمل آپ خود کریں گے، اپنے پالنہار کی توفیق سے کریں گے، اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے تمام اعمال کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار اور ہدایات کے مطابق گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔